دعا انسان کی زندگی میں ہر لمحہ ضرورت ہے۔ مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت، خوشی کے وقت، اولاد نہ ہونے کے وقت، شادی کے وقت، آدمی مصیبت میں گھر گیا اس وقت بھی دعا ہے، اور بیمار ہو گیا، پلنگ میں پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے، ہاسپٹلائز ہو گئے اس وقت بھی دعا ہے، راستے میں چلتے ہوئے آپ کا کوئی دوست، کوئی یار، کوئی ہم سفر، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بچے، نہ گاؤں والے، وطن والے، ایسے پرپیچ، اس کو کیا بولتے ہیں، ایسے پرپیچ حالات میں انسان کو جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی راستہ نہیں دکھتا ہے، ادھر جائیں گے، کہاں جائیں گے، کچھ بھی، سارا نیٹ ورک بند، سارا سسٹم بند، ہر ایک قسم کی عطیات بند۔ سیدھے ابو عبیدہ بن جراح جو مرکزی مسجد ہیں، اس کے اندر جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب لاکھوں اور کروڑہاں کروڑ اس کا حمد اور اس کی ستائش اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ بعدہ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں انسان کامل، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین، صاحب حوض کوثر، رسول ثقلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر، کائنات میں رہنے والے تمام انسانوں کو انسانیت کے پیکر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا کے آخری نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور اپنی زندگی کی، نبوت کی زندگی 23 سالہ مکمل کر کے اس دنیا سے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کا صحیح پیکر اور اسوہ بننے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی چند جگہوں سے کچھ آیات مبارکہ پیش کی ہے، اور احادیث کریمہ کے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میری تقریر کی جو عنوان ہیں، جو ٹاپک ہیں، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اس کو ہم دو حصوں میں سمجھ سکتے ہیں، ایک تو دعا ہے، دوسری چیز تقدیر، جس کو عربی میں قضا اور قدر کہتے ہیں۔ تقدیر کے سلسلے میں قضا اور قدر، تقدیر۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں دعا۔ دعا کیا چیز ہے، اور دعا کہاں کہاں کام آتی ہے، اور دعا کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اپنی جگہ پہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ دعا انسان کی زندگی میں ہر لمحہ ضرورت ہے۔ مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت، خوشی کے وقت، اولاد نہ ہونے کے وقت، شادی کے وقت، آدمی مصیبت میں گھر گیا اس وقت بھی دعا ہے، اور بیمار ہو گیا، پلنگ میں پڑا ہوا ہے،
ہاسپٹل کے اندر ہیں، ہاسپٹلائز ہو گئے، اس وقت بھی دعا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے آپ کا کوئی دوست، کوئی یار، کوئی ہم سفر، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بچے، نہ گاؤں والے، وطن والے، ایسے پرپیچ، اس کو کیا بولتے ہیں، ایسے پرپیچ حالات میں انسان کو جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی راستہ نہیں دکھتا ہے، ادھر جائیں گے، کہاں جائیں گے، کچھ بھی، سارا نیٹ ورک بند، سارا سسٹم بند، ہر ایک قسم کی عطیات بند۔ لیکن جب ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز، ایک سسٹم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے۔ دعا، ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، آنکھ بند ہے، کسی سے بات کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، صرف دل کی دھڑکن جاری ہے۔ وہ آدمی دل ہی دل میں، کوئی آدمی نہیں سن سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں ایک ذات ہے جو سنتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی کوئی سننے والا نہیں رہتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور وہ دل کی دعا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، رب کہتا ہے میرے بندو دعا کرو، ادعونی، دعا کرو، مانگو، ربکم، اپنے رب سے مانگو، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے تم دعا کرو، استجب لکم، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا، اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے فرمایا اور جو آدمی دعا سے کتراتا ہے، کٹتا ہے، دعا سے کتراتا ہے، اتراتا ہے، نہیں ہم دعا نہیں کرنی، بس جو کر لیا خلاص، اللہ رب العالمین نے کہا ایسے کترانے والوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دعا کرو، تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیسی کرنی چاہیے؟ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے بندو، مخلصین، کس انداز میں؟ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے درد دل کے ساتھ۔ آپ دعا کرتے ہوئے آپ کا دل مچل جانا، دعا ایسی انداز میں ہو کہ آدمی بیٹھے بیٹھے آنسوؤں سے تر ہو جانا، ایسی دعا کبھی کر کے دیکھو آپ کا دل کہے گا اور میں دعا کروں۔ آپ کو دعا کرتے ہوئے ایسا لگے گا کہ کوئی جنت یا کوئی جہنم کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایسا درد دل سے دعا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ اس کو بولتے ہیں درد دل سے دعا کرنا۔ اللہ نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، خالص کے ساتھ۔ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، اصل میں کیا ہے؟ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ دعا کر کے دیکھو، آپ دعا کے اس کی باریکی میں جا کے دیکھو، اللہ رب العالمین کو دعا کے ذریعہ سے یاد کر کے دیکھو، کیا مزہ آتا ہے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، دعا کے لیے وقت نکالنا چاہیے، فریاد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہیے، تقرب ہونا چاہیے۔ جب آدمی دعا کرتا ہے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ
پورے تقوی کے ساتھ. اور دعا کے مطلب یہی ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا تو ہی ہے، بس تیرے سامنے ہم سرنڈر ہو گئے، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ دعا کے دروازہ تو نے کھلا رکھا ہے، دعا کو تو رات دن 20 پر 4 گھنٹہ تو سنتا ہے. ساری دنیا سوتی رہتی ہے، بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور سنتا ہے. تو یہ دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سلسلے میں کتنی بنیادی پوائنٹ بیان فرمائے ہیں. دیکھیے اس حدیث پر غور کیجئے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد العمر ولا يزيد في العمر الا البر. اس حدیث پر غور کیجئے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا جائزہ لیجئے. آپ آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور دل کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يرد القضاء، دعا یعنی تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. الا الدعاء، مگر کس کے ذریعہ سے؟ دعا کے ذریعہ سے. آپ کے تقدیر میں کوئی فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو کہا اس فیصلے کو اللہ رب العالمین اس فیصلے کو بدلتا ہے. کب؟ الا الدعاء، دعا کے ذریعہ سے. پتہ یہ چلا تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا ہے کس کے ذریعہ سے؟ دعا کے ذریعہ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، اور آدمی کے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. إِلَّا الْبِرِّ، کب؟ جب آدمی اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے. کبھی کبھار دیکھو آپ اللہ رب العالمین آدمی کے عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک آدمی بڑے بیمار تھا، اتنا بڑا بیمار تھا، سارے لوگ مایوس ہو گئے. اب بیماری سے ٹھیک ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حج کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ عمرہ کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ مسجد بھی بنا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ بڑے سارے اچھے اچھے کام کر لیا. آدمی جب نیکی، بر کے مطلب نیکی، جب آدمی اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو آپ کی تقدیر اللہ بدل دے تو آپ زیادہ سے زیادہ دعا کرو. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر کے اندر اضافہ کر دے، آپ چاہتے ہو آپ کی عمر میں ہرا بھرا کر دے، شکتی آ جائے، طاقت آ جائے، ہمت آ جائے، تو آپ کو نیکی کے کام کرنا ہے، ہر نیکی کے کام کرنا ہے. اسلام نے نیکی کے کام کرنے کا بہت سارے دروازے کھول کے رکھے. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے ذریعہ سے تقدیر کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے دوستو پتہ یہ چلا دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ اٹھا کر کے دیکھو پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو. آدم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، نوح نے دعا کیا، موسیٰ نے دعا کی، عیسیٰ نے دعا کی، حضرت یوسف نے دعا کیا، حضرت زکریا نے دعا کی، حضرت یحییٰ نے دعا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. پتہ یہ چلتا ہے سارے کے سارے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دعا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر. اور ایک دعا ذکر فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ جو بھی تو آسمان سے نازل کر دے موسیٰ اس کا فقیر ہے، موسیٰ اس کا محتاج ہے. تو دعا اللہ کے انبیاء اللہ رب العالمین نے جتنے رسولوں کو بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے ہیں، پیغمبروں نے دعا کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تمام لوگوں کی دعا جو اللہ رب العالمین سے کیے ہیں قرآن مجید کے اندر اس کا چرچا اللہ رب العالمین نے کیا ہے. پتہ یہ چلا کل ملا کر
کہ دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، اور دعا کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی تقدیر کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ دعا کے ذریعہ سے تقدیر کو تبدیل کرتا ہے، جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی۔ لیکن یاد رکھیے، تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ آدمی تقدیر سمجھتا نا، تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، وہ مبرم والا جو تقدیر ہے، جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو کوئی پلٹ نہیں سکتا، ڈیسائیڈ، اس پر کوئی بھی شخص کتنا بھی دعا کرے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہیں ہوتا وہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تقدیر رضائے معلق، تقدیر معلق جیسے گھڑی لٹکی ہوئی ہے، یہ معلق ہے، یہ فین لٹکے ہوئے معلق ہیں۔ یہ معلق والی جو تقدیر ہے، جب آدمی دعا کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتا ہے، تو یہ معلق والی جو تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعاؤں کے ذریعہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ دعاؤں کے ذریعہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جو حدیث جبریل سے مشہور ہے، یہ حدیث بڑا فیمس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آیا، حضرت جبریل، اللہ اکبر، سید الملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ سید الانبیاء کے پاس، تمام فرشتوں کا سردار، تمام انبیاء کے سردار کے پاس آتے ہیں۔ ایک باس دوسرے باس کے پاس آ رہے ہیں اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے، آپ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ کہا ایمان کے بارے میں؟ کہا جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان کے بارے میں فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ کس کے اوپر؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اور کتابوں کے اوپر ایمان لانا، جتنے آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو جو بھیجا ان میں یہ بھی کہا اللہ پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر، رسولوں پر، پانچویں چیز آخرت کے دن پر، پانچویں چیز آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹویں چیز کیا ہے؟ تقدیر کی اچھی اور بری چیز پر بھی ایمان لانا، تقدیر کی اچھی اور بری چیز پر ایمان لانا۔ پتہ یہ چلتا ہے ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے موڑ آتے ہیں، کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جن لمحات کے اوپر انسان کو لاسٹ میں یہی کہنا پڑتا، لاکھوں روپے پھونک دیتے ہیں کسی کو بچانے کے واسطے، گھر دکان مکان بیچ دیتے ہیں کسی کو بچانے کے واسطے، لیکن انت اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آخر میں کیا کہتے ہیں جی؟ بولیے، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آدمی مر جاتا ہے، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی سب کچھ کیا، اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ اس کے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ سب کچھ کر دیا، لیکن وہ بندہ یہی کہتا ہے بھائی اس کی مقدر میں، اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، ہو گیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے سلسلے میں کہا تقدیر کی اچھی اور تقدیر کی بری چیز پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر ہمیشہ آدمی صرف اچھی چیز کے بارے میں رکھے، اچھی چیز کے بارے میں امید رکھے، یہ منہج صحابہ کا نہیں ہوتا، یہ اصول صحابہ کا نہیں ہوتا، یہ منہج شریعت اسلام کا نہیں ہوتا، بلکہ شریعت اسلام نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ تقدیر کی اچھی اور بری چیز پر بھی ایمان رکھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی لمبی حدیث نقل فرمایا۔ امام بخاری نے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی، وہ کہتے ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی آدمی وجود میں آیا ہے، یعنی دنیا میں آیا ہے، جو بھی آدمی دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہاری وجود کو 40 دن نطفے کے شکل میں رکھا۔ کتنے دن؟ 40 دن نطفے کے شکل میں رکھا، پھر 40 دن ایک خون کے شکل میں رکھا، پھر 40 دن ایک گوشت کے لوتھڑے کے شکل میں رکھا۔ 3 40 کتنے ہو گئے؟ 3 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے نا، 120 دن ہو گئے، گویا کہ 4 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جو بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں ایسے ہی اتنا بڑا پیدا ہو گئے تھے، دوڑتے اور بھاگتے ہوئے آ گئے تھے؟ میرے بھائیوں، میں ایک بنیادی پوائنٹ بتا رہا ہوں، آپ اور ہم، ہمارے بچے جو گزر گئے اور جو بھی دنیا میں آنے والے ہیں، وہی 40 کا حدود پار کر کے اور آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب 4 مہینے ہو جاتے ایک فرشتہ اسپیشلی بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ ابھی ہم نہیں آئے، ابھی ہمارے اندر روح بھی نہیں آئی، تو 3 40 کراس کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، کہتے ہیں جاؤ 4 چیزوں کو لکھو۔ کتنے چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ کو حکم دے کر کے بھیجتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عملہ، جا کے اس کا عمل کو تم لکھ دو کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرنے والا ہے، عمل لکھ دیتا ہے۔ دوسری چیز رزق ہو، اس کے رزق کو لکھ دیتا ہے۔ رزق، آپ آج صبح کیا کھائے ہیں ہمیں پتہ نہیں، لیکن رب العالمین نے اس کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ کے اندر، آپ آج صبح کیا کھائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز اجلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو کہا کہ جا کے یہ بھی لکھ دو وہ کہاں مرے گا، کس جگہ پر مرے گا، مسجد میں مرے گا، گھر میں مرے گا، چلتے ہوئے ٹرین میں، پلین میں، کہاں پر مرے گا، جا کے وہ بھی لکھ دو۔ تیسری چیز وہ بھی لکھ دیا، اور چوتھی چیز کہا جا کر یہ بھی لکھ دو شقیق او سعید، یعنی وہ نیک بخت بنے گا یا برا بنے گا، اچھا آدمی بنے گا یا برا آدمی بنے گا۔ یہ 4 چیزیں لکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر روح ڈال دیتا ہے، ختم۔ 4 چیزیں پہلے لکھ دی جاتی ہیں تب روح ڈالا جاتا ہے۔ سوچئے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقدیر کو بندوں کے واسطے کتنا انتظام کیا ہے، کتنا انتظام کیا ہے۔ سوچو، ہم اور آپ اس بات کے پر سوچ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کیا کہتا ہے، میرے وجہ سے اس کی قسمت چمک گئی، میرے وجہ سے وہ کھا لیا، میرے وجہ سے یہ ہو گیا، میرے وجہ سے وہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، کسی کی وجہ سے کوئی آدمی دانہ اور پانی کھا نہیں سکتا ہے۔ ایون آپ اپنی کمائی کا دانہ اس وقت تک نہیں کھا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی قسمت ساتھ نہ دے۔ آپ کی قسمت ہے تو کھا سکتے ہیں، آپ کی قسمت میں نہیں ہے، ساری چیزیں آپ رکھ دیے، انت میں کیا ہو گیا، آپ کو پھٹاک سے روح نکل گئی، آپ وہ نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب ذوالجلال والاکرام نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی خلائق ہیں، خلائق کے مطلب مخلوق، چاہے جنگل کے اندر شیر ہو، درند پرند ہو، یا پھر سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ہو، اس سمندر کے اندر بھی، اور شہروں کے اندر، سٹیوں کے اندر، اور دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے تمام کے تمام مخلوق، بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام مخلوق کی، سارے خلائق کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ابھی حساب کر رہے ہیں نا، ابھی حساب کر رہے ہیں، ابھی ہم حساب کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی خلائق ہیں، مخلوق ہیں،
مخلوق میں انسان سے لے کر کے جنات تک، درند چرند پرند، مچھلی، سمندر میں رہنے والے، ان تمام چیزوں کا تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال بیفور لکھ دیا۔ اللہ اکبر، 50,000 سال پہلے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ اللہ کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا۔ ابھی کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش۔ پتہ ہے آپ کو، اس تقدیر کے اوپر بندوں کو خوش رہنا چاہیے، کبھی بھی بلند رہنا چاہیے، اور جس آدمی کو اپنے تقدیر پر، اس کے قضا اور قدر پر یقین اور تسلی اور تشفی نہیں ہے، وہی آدمی ہمیشہ پریشان حال رہے گا، وہی آدمی دگرگوں رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہاں پر جو آئے ہیں اس مسجد ابو عبیدہ بن جراح کے اندر، آج آپ جمعہ کے خطبہ میں آئے ہیں، رب کی قسم یہ آپ کا آنا بھی آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور جس کے تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ آ نہیں سکا اور کبھی آ نہیں سکے گا، اور جب بھی آئے گا وہ اس دن اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کبھی بھی آدمی کیا سمجھتا معلوم ہے؟ ارے بھائی میں تو ایسا کر دیا، میں نے ویسا نہیں، ایسا اور ویسا کسی کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جب تک اس کی مقدر میں مدرا مار کے نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ، تب تک کوئی کام کسی سے نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، راوی حدیث ہیں، کہ ہم لوگ ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جب مولوی صاحب بول دیے کہ اچھی اور بری ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پیتا ہوں، میری تقدیر میں پینا ہے، میں زنا کرتا ہوں، میری تقدیر میں زنا ہے۔ بھائی آپ کھانا کیوں کھاتے ہو؟ کہو میں نہیں کھاتا ہوں، میری تقدیر میں کھانا نہیں ہے، یہ نہیں کہے گا۔ آپ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ میری تقدیر میں کاروبار نہیں ہے۔ ارے نہیں ہونے والا بھی بھیک مانگ کے کھاتا ہے، کہو نا میری تقدیر میں نہیں تھا۔ کوئی کہتا ہے ایسا؟ کسی کو سنے آپ؟ نہیں سنیں گے آپ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، علی رضی اللہ عنہ حدیث کی روایت، وہ کہتے ہیں ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے اور تقدیر کے اوپر بحث کر رہے تھے ہم لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ تقدیر کے بارے میں کچھ بحث کر لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا خبردار، خبردار، تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ تقدیر کو رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ بحث و مباحثہ کرو گے تقدیر کے بارے میں تو پہلے کے قوموں کی طرح تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھو، تقدیر کے سلسلے میں جو بتایا گیا احادیث پر، اس پر عمل ہونا چاہیے، اسی کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اور تقدیر کے بارے میں بیضا اور غلو کے ساتھ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے تقدیر کے کچھ مراتب ہیں، تقدیر کے سلسلے میں، قضاء اور قدر کے سلسلے میں کچھ مراتب ہیں، اس کے 4 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید میں سے یہ تقدیر توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے۔ جس طرح سے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اسی طرح تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تقدیر کے وجود میں اس کے مراتب میں سے ایک مراتب یہ ہے کہ بندہ کو یہ ایمان ہونا چاہیے ان صفات کے اوپر کہ جو بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہماری زندگی کے سلسلے میں، موت کے سلسلے میں، اور ہماری عمروں کے سلسلے میں، ہماری روزی روٹی کے سلسلے میں، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس وجود کے اوپر
انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی لکھ دیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ چیزیں دیکھتے بھائی آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، اب ایسا ہو گیا۔ جو چیزیں پہلے ہونے کی تھی ان کی زندگی میں وہ دیکھ لیے، ہماری زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہماری تقدیر میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بعد جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ وہ لوگ دیکھیں گے۔ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر کے لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے۔ تیسری چیز، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ اب تک نہیں ہوا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے چاہا وہ ہوا، اور جو اب تک اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا ہے وہ نہیں ہوا، اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسری مراتب اور چوتھی مراتب یہ ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جانور ہو، ندی ہو، نالے ہوں، چاند ہو، سورج ہوں، اور انسان ہوں، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام چیزوں کے مقدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے۔ یہ 4 مراتب ہیں، اس کی تفصیلات بہت ہیں، لیکن یوں سمجھو کہ یہ 4 مراتب ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ کو میں ایک بڑی لمبی حدیث پیش کر کے پھر میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی بات بیان فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی حدیث اور لمبی حدیث ذکر فرمایا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کو آپ غور سے سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 لوگ اس سے پہلے کہیں پہاڑوں کی طرف چلے جا رہے تھے، پہاڑوں کی طرف چلے جا رہے تھے، اور موسم خراب ہو گیا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جنگل اور پہاڑ کے دہانے پر ایک غار میں پناہ لے لیے۔ غار کے مطلب کھوہ، ایک کھوہ میں ان لوگوں نے، 3 لوگوں نے پناہ لے لیا جا کر کے کہ چلو یہاں بچ جائیں گے کسی طرح سے۔ اسی اثنا میں، اسی دوران میں جیسی وہ لوگ وہاں پر گھسے، اور گھسنے کے بعد ایک بہت بڑا چٹان کھسک کر کے اور سیدھے آ کر کے پیک ہو گیا، سیدھے آ کر کے بند ہو گیا، پیک ہو گیا۔ اب وہاں پر چلائیں تو اس کی آواز کہیں پہنچنے والی نہیں، روئیں بھی تو اس کی آواز کسی دوسرے تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کیسے تقدیر بدلتی ہے اس حدیث پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ اب تینوں نے باہم مشورہ کیا، کیا کریں؟ آخر کیسے ہم یہاں سے بچ کر نکلیں؟ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی تدبیر کیا ہے؟ تینوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہا، پہلا آدمی وہ تھا جنہوں نے کہا، اے میرے مولا، میرے پاک پروردگار، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اے میرے پاک پروردگار، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والدین اور میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اور ایک دن کیسا ہوا، بکریوں کو چرانے کے لیے میں کافی دور لمبا راستہ طے کرنے کے لیے لے کے چلے گیا، اور جیسے ہی میں بکریوں کو چرا کر کے واپس آیا اور دودھ کو نکالا بکریوں سے، تو میں دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، اور اسی دوران میں میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں میں گر رہے تھے، میرے پیروں میں جو ہے بچے لڑھک جا رہے تھے۔ اور اس آدمی نے کہا، اے میرے مولا، میرے پاک پروردگار، میرا وصول تھا کہ جب میں دودھ کو نکالتا تھا بکریوں سے، اور جب تک میرے والدین کو نہیں پلا لیتا تھا، اس سے پہلے اپنے بچوں کو میں دودھ پینے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ اور اے میرے مولا، میرے پاک پروردگار، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں بکریوں کو چرا کر کے جب واپس آیا اور دودھ نکالا،
تم میرے والدین سو چکے تھے، دودھ کا کٹورا لے کر کے میں صبح تک میرے والدین کے سامنے کھڑا رہ گیا، میرے بچے روتے روتے سو گئے، لیکن میرے والدین سے پہلے پلانا میں نے گوارا نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیری خوشی کے لیے کیا تھا، تو میرے پاک پروردگار، میرے مالک ارحم الراحمین، آج یہ چٹان جو ہمارے سر کے اوپر ڈھکا ہوا ہے، جس کے نیچے ہم پھنس کے ہیں، اے اللہ میری دعا ہے اس کو ذرا سرکا دے، اس کو ذرا ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمائی اور اس چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا، ہٹ گیا۔ ایک نے یہ دعا کی، تھوڑی سی راحت ہوئی، چلو چٹان دعا کے ذریعہ سے ہل رہا ہے، کھسک رہا ہے چٹان۔ دوسرے نے دعا کیا، اے میرے مولا میرے پاک پروردگار، میری چچا جاد بہن تھی، میری چچا جاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی اچھی تھی، اور میں اس کو چاہتا تھا، میں اس کو جان کرتا۔ جیسے آج ہوتے ہیں نا نوجوان جان کرتے ہیں نا، جان کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں، کتنے سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے لوگوں کو نیک توفیق، نیک ہدایت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، تو دوسرے نے کہا میری چچا جاد بہن تھی، میں نے اس کو اپنے لیے مائل کر لیا، وہ بھی مائل ہو گئی، لیکن ایک شرط رکھا انہوں نے، کہا جب تک تم مجھے 100 اشرفیاں جب تک نہیں دو گے، تب تک تم مجھ سے خواہش نفس نہیں بجھا سکتے خواہش نفس۔ وہ آدمی 100 اشرفیوں کے لیے بڑی کوشش کیا 100 اشرفیوں کو جمع کرنے کے واسطے، اور 100 اشرفیاں لے کر کے اپنی چچا جاد بہن کے قریب آ کر کے اور کہتے ہیں یہ 100 اشرفیاں ہیں، اب لے لو آپ۔ اور یقیناً عین موقع تھا اپنی خواہش کو بجھانے کے لیے۔ اس لڑکی نے، اس چچا جاد بہن نے کہا، اللہ کے بندو، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس مہر کو مت توڑو، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ بندہ جیسی ہی قریب میں تھا، وہ ڈر گیا، اور اللہ کے واسطے اس نے اس بدکاری کو یا اس کام کو اس نے انجام نہیں دیا۔ اس بندے نے اس کھوہ میں پھنسے ہوئے وقت میں کہا، اے میرے مولا میرے پاک پروردگار، تجھے معلوم ہے کہ میری چچا جاد بہن تھی، عین موقع تھا کہ میں اپنی خواہش کو بجھا لوں، سارا کنٹرول ساری چیزیں میں نے وعدے کر دیا تھا، لیکن اے اللہ میں نے تیری ڈر سے اور تیری رضا کے خاطر میری بہن کے اس جملے پر کہ اللہ سے ڈر جاؤ، میں نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر تیری رضا کے لیے وہ کام میں نے چھوڑا تھا اس دن، تو آج میری دعا ہے، اپیل ہے میرے پاک پروردگار، یہ چٹان جو ہمارے سر کے اوپر ہم ڈھکے ہوئے ہیں، اے اللہ اس چٹان کو تو ہٹا دے میرے مالک۔ دوسری کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور پھنسے ہوئے اس مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس کو ہٹا دیا۔ اور تیسرا آدمی وہ تھا جو آدمی ایک مالدار آدمی تھا، اور وہ آدمی کے پاس ایک مزدور آدمی تھا، بیچارہ مزدور آدمی۔ میرے بھائیوں، جن کے پاس اگر کوئی مزدوری کرنے والے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی ہمت افزائی کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تیسرا آدمی مزدوری کرنے والا، مزدوری کرتے 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 وہ آدمی کیا ہوا، چلے گیا، اور چلے جانے کے بعد کافی عرصہ ہو گیا، تب تک یہ سیٹھ صاحب کیا کیے، اس کی مزدوری کے پیسے سے یا اس کی مزدوری کی جو قیمت بنی تھی، بکریوں کو خرید لیا، گایوں کو خرید لیا، اور دیکھا کہ پورے کے پورے وادی میں گایاں بھر کے ہیں، بکریاں بھر کے ہیں۔ اور جب کافی سالوں کے بعد وہ بندہ واپس آیا اور کہا، سیٹھ صاحب میری مزدوری تو دے دو جی۔ کیا کہا؟ میری مزدوری تو دے دو۔ تو سیٹھ صاحب نے کیا کیا،
चल मियाँ चल, तेरी मजदूरी कौन, तू कौन, पता नहीं, हमें मालूम भी नहीं। ये बात नहीं कहा, बल्कि उस सेठ साहब ने क्या कहा, उस मालदार आदमी ने कहा, अल्लाह के बंदो, तुम्हारी ये मजदूरी है, ये गायां देख रहे हो, ये बकरियां देख रहे हो, ये वादी देख रहे हो, सब के सब ये तुम्हारा है। उस मजदूर आदमी ने क्या कहा, अल्लाह के बंदो मुझसे मजाक मत कर, मुझसे मजाक मत कर, हरगिज हरगिज मुझसे मजाक मत कर। उस बंदे ने, उस सेठ साहब ने कहा, अल्लाह के बंदे मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, यकीनन ये तुम्हारी मजदूरी के पैसे और तुम्हारी मजदूरी की कीमत है, ये सब के सब तुम लेके चले जाओ। वो सेठ साहब, वो मालदार आदमी भी उस खोह के अंदर फंसा हुआ था। अब वो ये दुआ करने लगे कि ए मेरे मौला, मेरे पाक परवरदिगार, अगर वो काम, वो मजदूरी वाला अमल जो मैंने उस मजदूरी के पैसे को जतन से रख करके और उसकी मैंने हिफाजत कर दी, और सालों के बाद जब मुझसे मुतालबा किया, और ए अल्लाह मुतालबा करने की वजह से उसकी बकरियां भी और उसके गायें भी और उसके पूरी वादियां जो भर के थे, ए अल्लाह सिर्फ तेरी रजा के खातिर मैंने उसको दे दिया, मैंने उसके हवाले कर दिया। ए अल्लाह अगर वो काम मैंने तेरी खुशी और तेरी रजा के खातिर किया था, तो ए अल्लाह जो भी ये पत्थर ढका हुआ है, अल्लाह इसको भी तू हटा दे। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो 3 लोगों की दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत के वक्त में उस पत्थर को हटा दिया, और तीनों आदमी बसलामत वहां से निकल आए। ये है दुआ के जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबतों को टाल देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन तकदीर को बदल देता। फंसे हुए इंसान भी बाहर आ सकता, बीमारी से भी बाहर आ सकता, मुसीबत से भी बाहर आ सकता। और एक आदमी नागहानी वक्त में फंस जाता है, दुकान जल जाती है, मकान जल जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर जरिया पैदा फरमाता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, नौजवानों, दुआ तकदीर को यकीनन बदलती है। अच्छे काम भी उसकी उम्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाफा करता है, लेकिन शर्त यह है, अच्छा काम करना है, दुआ भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए पता क्या चला, कुरान मजीद की जरिया से और अहादीस तैयबा की रोशनी में, कि दुआ एक बहुत ही बड़ा हथियार है, बहुत ही बड़ा हथियार है, जिसको तोल नहीं सकते, जिसको उठा नहीं सकते। दुआ मेरे भाइयों, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही है, दुआ सल्फ़े सालेहीन का तरीका रहा है, दुआ मुहद्दिसीन का एक वसूल रहा है, दुआ तमाम के तमाम आइमा इज़ाम का एक जरिया रहा है। दुआ मुसीबतों से निकलने का एक बेहतरीन जरिया है, जहाँ पर सारे दोस्त, अहबाब, बीवी, बच्चे, यार, हमदर्द, हम सफ़र, हम ख्याल, हम दर्द सारे के सारे फेल हो जाते हैं। ऐसे मौके पर दुआ मोमिन के लिए सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दुआ दिया करते थे, आप इस हदीस पर गौर करके, और फिर मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक के मौका पर आपको मालूम होगा बड़ी सारी जंगें हैं, उनमें जंगे तबूक के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोगों के पास खाने पीने की चीज़ नहीं है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, जंग लड़े हैं बगैर खाए पिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जंग भी लड़े हैं बगैर खाए पिए, पैरों में चप्पल नहीं है, पैरों में खून टपक रहा है, चलते चलते पैरों में तड़क आ जाता सहाबे कराम को, लेकिन उन लोगों का टारगेट एक ही था कि हम सांस लेंगे मंजिल पर जाकर, हम सांस लेंगे मंजिल पे जाकर, सांस लेंगे मकसद पर जाकर। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो, ऐसे मौका पर क्या क्या पता है आपको मेरे भाइयों, मालदारों, नौजवानों, ये माल के लिए लोग जो बेहाल हो रहे हैं ना, रब की कसम अल्लाह के रास्ते में लुटाओ, अल्लाह तुम्हारे वास्ते लुटाएगा, अल्लाह तुम्हारे वास्ते लुटाएगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो, देखा कि जंगे तबूक के पर सारे लोग परेशान हाल है, अल्लाह अकबर, पूरे मालों के साथ लदे हुए, सवारी समेत
سب کے سب صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دیکھا کہ ایسے پرپیچ موقع پر، ایسے ناگہانی حالات میں صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، سامانوں کے ساتھ، سواری کے ساتھ دے دیے، ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، دعا کیا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جاؤ، اور پورے صحابہ کرام کو کہا اے میرے صحابہ عثمان کے حق میں دعا کرو، عثمان کے حق میں دعا کرو۔ پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں جو مال و متاع بھی دیتے ہیں، ایسے موقع پر ایسے دینے والے آدمی کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ کم سے کم اگر آپ کو پانی کا پیالہ بھی دیتا ہے تو کم سے کم جزاکم اللہ و احسن الجزاء آپ کو بولنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے موقع پر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جب چاروں طرف سے گہما گہمی کی حالت میں ہے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نہیں ہیں جس طرح سے موسیٰ کے قوم نے کہا تھا اے موسیٰ تم جانو اور تمہارا رب جانے، تم دونوں جا کر کے لڑو۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دائیں سے بائیں سے اور آپ کے پیچھے سے اور آپ کے سامنے سے ہم اس وقت تک فائٹ کریں گے، اس وقت تک ہم لڑیں گے، ہماری ایک آنکھ پھوٹ گئی اور ایک آنکھ سے بھی اگر ہمارے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے تو اللہ کی قسم ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے سپاہیوں کو رب العالمین کے ہاتھوں میں پیروں میں شکتی عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے دعا کے ذریعہ سے بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اس لیے دعا انسان کی زندگی کے اندر میرے بھائیوں تقدیر کو بدلتا ہے، تقدیر کو تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، نوجوانوں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں محنت، مشقت، لگن، جستجو اور کوشش اور ہماری آرزو تمنائیں، ہم مسافر ہیں، چلتے رہنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا، اور دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں کی برکت کے ذریعے سے آپ کی لکھی ہوئی تقدیر کو اللہ رب العالمین تبدیل کرتا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کے پاس چٹھی آ جائے، آپ کے پاس میسیج آ جائے، آپ کے واٹس ایپ میں آ جائے، آپ کے فیس بک میں آ جائے، آپ کا یوٹیوب میں آ جائے کہ بس ہو گیا قبول۔ آپ کی زندگی کی تبدیلی آپ کی زندگی میں معلوم ہو جائے گا، تبدیلی آپ کے زندگی میں معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، یہ سب چیزیں بڑے اہم ہیں اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی معلومات ہر مرد کو، ہر عورت کو ہونی چاہیے۔ نہ ہونے کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر گھر گھر پتہ نہیں کدھر کدھر تبدیل ہو رہے ہیں، ایمان بگڑ جا رہا، نیتیں بگڑ جا رہی ہیں، کبھی کبھی سوچ بگڑ جا رہا ہے، کبھی کبھی انسان کے بہت سارے اعمال بگڑ جا رہے ہیں، یہ تقدیر کو نہ سمجھنے کے بنا پر۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔